الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ حفاظ ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے ہماری سیریز چل رہی تھی، جہاں دیگر کئی باتیں گزر گئیں اساتذہ کے حوالے سے کہ اساتذہ کی بنیادی ذمہ داریاں کیا ہیں، حفاظ کا نظام کیسے ہونا چاہیے، یہ ہم کچھ ذکر کر چکے ہیں۔ کچھ ذمہ داریاں ہمارے اوپر جو سرپرست محتمین اور اداروں کے جو محتمم مدیرین ہوتے ہیں ان کے لیے ہیں۔ تو جی ہاں، ہمارے اساتذہ کرام جب ہمارے پاس چل رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، ہماری بات بھی مان رہے ہوتے ہیں، ہمارے ادارے کا نظام چلا رہے ہوتے ہیں، حفاظ کا نظام انہوں نے سنبھالا ہوتا ہے، ہم دن رات انہیں جو بھی شب روز حکم دیتے ہیں وہ ہمارے احکام کی پاسداری بھی کرتے ہیں۔ جب ایک استاد پابندی کر رہا ہے، آپ کو کام دے رہا ہے، دن بدن آپ کو نتائج دے رہا ہے، تو ایسے استادوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ ہماری بہت بڑی کوتاہی ہم سے جو ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے اساتذہ کرام کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ ایک تو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ جو وہ کام کر رہے ہیں کہ مثلاً بوقت امتحان جیسے ہی نتائج دیکھ لیے تو بلا کر اپنی طرف سے تحائف دے دینا، اس پر بہت ہی ہمارے تعلیمی معاملات پر یعنی کہ یہ رویہ اگر ہم اختیار کرتے ہیں تو اثر انداز ہوتا ہے یہ معاملہ، تو کافی نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ تو ہمارے اساتذہ کرام سے جتنا ہو سکے ہمارے سرپرست مدیرین محتممین حضرات ان کی حوصلہ افزائی کریں، تحفہ تحائف کی شکل میں یا جیسے کیسے بھی سمجھتے ہیں، کسی بڑے مجمع میں اپنے مدرسے کے یعنی کہ احاطے میں جہاں کہیں بیٹھتے ہیں ان کا نام لے کر کہ جن کی کلاس ماشاءاللہ بہت آگے جا رہی ہے، یہ ان کی محنت ہے اور یہ دن بدن ماشاءاللہ بہت محنت کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے حوصلہ افزائی، نقدی کی صورت میں بھی حوصلہ افزائی ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے حضرات اکثر حوصلہ افزائی بوقت امتحان یہ چیزیں تو دور کی بات ہے، جو ہمارے اساتذہ کرام ان کو وقت دیتے ہیں وہ اپنے دیے ہوئے اور لیے ہوئے وقت پر ان کو وظائف نہیں دیتے، تنخواہ پوری نہیں دیتے۔ یہ ہماری بہت بڑی، اس وجہ سے پھر ہم بلڈ پریشر کے بھی مریض ہو جاتے ہیں، شوگر کے مریض بھی ہو جاتے ہیں، طرح طرح کی بیماریاں بھی ہمیں لاحق ہو جاتی ہیں، ہماری پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ حقوق العباد کی پاسداری نہیں ہوتی۔ اس لیے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے، میں بہت چھوٹا ہوں، ادنیٰ انسان ہوں، لیکن ہمارے کئی حضرات وہ گلے شکوے لیے پھرتے ہوتے ہیں کہ ان کا قصور نہیں ہوتا۔ بنیادی وجہ ہمارے جو سرپرست حضرات ہیں ان کی ہوتی ہے کہ اس بات کو سمجھ رکھتے ہیں جی ہم یہ تو ہمارے ساتھ چل رہا ہے، کبھی ہم ان کے ساتھ چلتے تھے، کبھی یہ ہمارے ساتھ چل رہے تھے، تو یہ ہے کہ ان کی بنیادی ضروریات ہے۔ جب ہم اپنی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہیں، ہمارے بھی اخراجات ہیں، تو ان کے اخراجات نہیں ہیں، قاری صاحب کے گھر کی ضرورت نہیں ہے تنخواہ 9 سے 10,000 12,000 اور 15,000، وہ بھی آج کل مہنگائی کا دور ہے اور وہ بھی ہم پورا نہ دیں، بس ٹھیک ہے اس مرتبہ 8-10 دے دی، اگر 15 ہے تو وہ اگلی مرتبہ پھر جو ہے نا دیکھ لیں گے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس لیے جب ہم کام پورا لے رہے ہیں تو ہم ان کو اپنا وظیفہ تو پورا دیں، ان کا حق تو نہ کھائیں۔ اور ساتھ ہی ہمارے حضرات سے یہ کوتاہی بھی ہو جاتی ہے کہ جب ایک استاد آپ کے پاس ٹھیک چل رہا ہے، وقت کا پابند ہے، آپ کو نتائج دے رہا ہے، کلاس آگے جا رہی ہے، بچے دن بدن آگے جا رہے ہیں، تو اب ہماری طرف سے بھی یہ تو حق تو بنتا ہے کہ ہم اس کی خوشی اور غمی میں ان کا سہارا بنیں۔ جب کبھی خوشی آ جائے تو اس پر بھی ہم ان کا سہارا بنیں، مالی حوالے سے دیگر کئی سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اگر غمی آ جائے تو اس موقع پر بھی ہم ان کے دستے بازو بنیں، اور جب عیدین کا موقع آتا ہے اس موقع پر بھی ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ دیگر اور بھی کئی سارے معاملات آ جاتے ہیں۔ اور ایک اور بات، جب ہمارے پاس ایک استاد چل رہا ہوتا ہے اور ہمارا ساتھی ہوتا ہے، رفیق سفر ہوتا ہے، اسد راز سے ہمارے پاس ہوتا ہے، اگر کوئی معاملہ ہمارے محتمم یا سرپرست کے پاس کوئی بھی شکایت لے کر آتا ہے تو ہمارے محتمم حضرات سنتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ جو شکایت لے کر آئے وہ تو علاقے کا چودھری ہے، وڈیرا ہے، اس کو وہ تو ہمارے مدرسے کو زکوٰۃ دیتا ہے، سالانہ عشر دیتا ہے۔ یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ شکایت جائز لے کر آ رہا ہے، نجائز شکایت ہے، کون سی شکایت ہے، تحقیق کرے۔ بلا تحقیق اپنے اساتذہ کرام پر جبر کر دینا، کیوں؟ وہ چودھری صاحب ہمارے مدرسے کا معاون ہے، ہمارے مدرسے کو عشر دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اس کی بات کو سامنے رکھا۔ جو استاد دن رات آپ کے ادارے کو پروان چڑھا رہے ہیں، آگے لے جا رہے ہیں، اس کو مد نظر نہیں رکھا۔ اس لیے میں اپنے احباب سے گزارش کروں گا کہ جو آپ کے ساتھ مستقل چل رہے ہیں، آپ کے دست بازو ہیں، دن رات آپ کی فکر میں مشترک ہیں، اور جو آپ کے نظریات ہیں ان کے ساتھ متفق ہیں، آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، تو آپ جتنا ہو سکے ان کو سامنے رکھا کریں، ان کو آپ اپنی نظروں سے اوجھل نہ کیا کریں۔ تو ایسے معاملات ٹھیک چلیں گے اگر آپ ان کو مد نظر رکھیں گے، تو انشاءاللہ ہمارا ادارہ بہت دن بدن آگے چلتا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔